بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج. امید ہے تمام دوست خیریت سے ہوں گے. آج شہزاد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ 2026 کا پبلک سروس کمیشن کیسا ہوگا. اور آج ہم کیونکہ پبلک جو 2025 ہے تقریباً اس کے اختتامی جو ہمارے پاس 10 دن ہے ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. آج 22 تاریخ ہو گئی ہے, 22 دسمبر. آج دن بھی بہت چھوٹا ہے, آج سب سے چھوٹا دن ہے سال کا. تو آج ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آنے والا جو سال ہے وہ کس طرح سے اس سال سے مختلف ہوگا. تو ایک تو یہ ہے کہ چینل پر نئے آنے والے دوست جو ہیں وہ اس چینل کو اگر سبسکرائب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی بالکل صحیح. اچھا سر, ایک تو بہت شکریہ. دوسرا سر, آپ نے ایس ٹی او پہ بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی, تو کل 100% حاضری تھی. بڑی بات ہے سر, اور سر ہونی بھی چاہیے. دیکھیں جس بندے نے اپلائی کیا ہے اس کو پڑھنا بھی چاہیے, اس کو تیاری بھی کرنی چاہیے, اس کو پیپر بھی اچھا دینا چاہیے. اچھی بات ہے سر اگر لوگ اتنے میچور ہو گئے ہیں تو. جی, اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے حیران کون تھا. ویسے ایک چیز ہے کہ اس کے جو ٹاپکس ہیں نا وہ اچھے تھے, لکھنے والے تھے, براڈر ٹاپک تھے. اس میں اگر آپ نے اس سے ریلیونٹ ڈاٹا تیار کیا تو آپ فٹ کر سکتے تھے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. چلیں جی, میرا فیوریٹ ٹاپک تو آیا ہی آیا نا. بالکل صحیح ہے. دیکھیں میں نیو صوبوں کے حق میں ہوں اور میں کہتا بھی تھا نیو صوبے آئیں گے اور وہ آیا بھی ہے. سر آپ نے جو ورلڈ ٹرینڈز کی گلوبل آرڈر کی بات کی تھی وہ بھی تھوڑا سا آیا ہے. دیکھیں ورلڈ, میں نے تو وہ بتایا تھا کہ نیو ورلڈ آرڈر جو بن رہا ہے اس میں پاکستان کا جو رول ہو سکتا ہے یقیناً وہ فٹ تھا. اچھا چلیں جی, 2026 سر کیسا ہوگا؟ سر اللہ کرے 2025 کی طرح جابز آئیں, ٹھیک ہے, اور لوگ بھرپور تیاری کے ساتھ پوری اٹینڈنس کے ساتھ جائیں, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو جابز ملیں انشاءاللہ, اور ہوگا بھی ایسے ہی. 2026 میں سر جو ممکنہ تبدیلیاں ہیں نا سر, اس سے پہلے اگر ہم اس پہ بات کر لیں جو ہمارا موک ٹیسٹ سال سے شروع ہو رہا ہے, ای ایس ای جرنل کا ہمارا جو موک ٹیسٹ ہے وہ آج سے شروع ہو رہا ہے, جس میں بی ایڈ کا سلیبس اور جنرل نالج کا سلیبس کور کروایا جائے گا. اگر آپ میں سے کوئی دیکھ رہا ہے اور اس نے اپلائی کیا ہوا ہے, 1500 اس کی فیس ہے, تو وہ اس کو جوائن کر سکتا ہے, نمبر بھی دیا جائے گا. اور اس میں کیا ایجوکیشن کے سبجیکٹ والے لیکچر بھی لوگ اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی, فیڈرل کے اگر کسی نے لیکچرر کا اردو کا دینا ہے, لیکچرر کا پیپر ایجوکیشن کا دینا ہے, وہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اب سر آ جاتے ہیں 2026 میں. ایک تو سب سے بڑی تبدیلی جو 2025 یا 2024 میں جو بڑی شدت سے ریئلائز ہوئی تھی, ڈیمانڈنگ تھی کہ جی اکیڈمکس نمبرز کا خاتمہ. اب ایک تو 2026 انشاءاللہ 1 جنوری 2026 سے جو بھی نیا اشتہار آئے گا, اشتہار نمبر 1 ایسی ہے, اس سے اکیڈمکس نمبرز ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. یہ کینڈیڈیٹ کا بہت بڑا مطالبہ تھا. بالکل, اور یہ بڑی شدت سے تھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے بہت ضرورت تھی. ہم نے بہت سارے ایسے کینڈیڈیٹس کو دیکھا تھا جن کے ریٹن میں اور انٹرویو میں بہت اچھے نمبر ہوتے تھے, ڈیو ٹو اکیڈمکس وہ رہ جاتے تھے. بالکل ایسی. دوسرا یہ ہے کہ پبلک سروس کمیشن میں کل میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی کہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ پبلک سروس کمیشن انٹرویو کے نمبر بھی زیادہ کر دے, 1 پیپر کے ہی, 1 پیپر کے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے اکیڈمک مارک ختم کر رہا ہے تو ادھر انٹرویو مارکس جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے. انہوں نے کہا شاید اسی پریویو میں جو پی ایم ایس کے نمبر ہیں وہ 200 سے 300 کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ سپوز کے 300 ہیں. تو مطلب یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ کوئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بریکنگ نیوز ہے, یہ کوئی شیورٹی ہے, بٹ اس نے کہا کہیں نہ کہیں پر یہ تھاٹ موجود ہے کہ انٹرویو کے نمبرز کو ریوائز کیا جائے. اور پبلک سروس کمیشن کی جو جاب ہے 100% انٹرویو اورینٹڈ ہونی چاہیے. جیسے فیڈرل میں آپ 100 نمبر کا پیپر دیتے ہیں ایم سی کیوز کا, اس کا انٹرویو کے نمبر ہوتے ہیں 200. ٹھیک ہو گیا. پی پی ایس سی ایف پی ایس سی کی طرف پہ آ رہا ہے اور ایف پی ایس سی پی پی ایس سی کی طرف پہ آ رہا ہے. نہیں, ایف پی ایس سی کسی اور طرف پہ جا رہا ہے. اچھا, تو ہو سکتا ہے کہ اس کے انٹرویو کے نمبر بھی تبدیل ہو جائیں اور انٹرویو کے نمبر زیادہ ہو جائیں گے. یہ ایک بہت اچھی بات ہے. دیکھیں, جہاں پر آپ ٹیسٹ اور انٹرویو کے بیس پر کسی بچے کو اسیس کریں گے تو یقیناً انٹرویو کے زیادہ نمبر ہونے چاہیے. پھر انٹرویو آپ کا بہتر طریقے سے ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز کو میں یقیناً یہ پبلک سروس کمیشن کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس چیز کو ایٹ لیسٹ انشور کیا جائے کہ اگر کسی ایک پوسٹ کے اگینسٹ چاہے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ایک ہی پینل بیٹھ کے اس کا انٹرویو کریں. یہ واقعی ڈفرینس بنتا ہے کہ ایک ہی پوزیشن کے لیے ایک پینل زیادہ نمبر دے رہا ہوتا ہے, ایک پینل کم نمبر. تو یہ اس کو پبلک سروس کمیشن کو میرے خیال میں انشور کرنا چاہیے. دوسری بات,
یہ بھی ہے جیسے ڈیجیٹلائزیشن آف پبلک سروس کمیشن ہو رہی ہے, یہ بھی سن رہے ہیں. اب یہ جو ڈیجیٹلائزیشن آف پبلک سروس کمیشن ہوگی یہ کیسے ہوگی یا کیا ہوگی؟ کیا پبلک سروس کمیشن واقعی ہی یہ جو ہارڈ کاپی میں پیپر ہے یہ ختم کر دے گا؟ پیپر لیس ہونے جا رہا ہے, پیپر لیس ہونے جا رہا ہے نا. بنیادی طور پر وہ پبلک سروس کمیشن کا جو ڈیجیٹلائزیشن آف پبلک سروس کمیشن کا کانسیپٹ ہے وہ پیپر لیس ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہیں نہ کہیں پہ یہ تو نہیں ہے کہ پبلک سروس کمیشن اپنے ایگزامینیشن سینٹرز کو آئی ٹی کی بیس پر اکوپ کرے گا اور جو کینڈیڈیٹس آئیں گے وہ آن لائن بیٹھ کر وہیں پہ اپنا پیپر دیں گے, سبمٹ کریں گے اور سبمٹ کر کے چلے جائیں گے. اس طرح کے ایگزامز پہلے کون کون سا محکمہ لے رہا ہے یا کس طرح کے؟ ایک تو سب سے بڑی ایگزامپل تو اس کی پی ایم اے کی ہے. ٹھیک ہے, جو پی ایم اے لانگ کورس یا شارٹ کورسز ہوتے ہیں ان کا سارا ٹیسٹ اسی طرح سے ہوتا ہے. اوکے, سی ایس ایس کا ایم ٹی وغیرہ ہوتا ہے؟ نہیں, سی ایس ایس کا ایم پی ٹی تو وہ تو فزیکل ہوتا ہے نا, ہارڈ کاپی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ والا سین ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پبلک سروس کمیشن اپنے آپ کو ڈیجیٹلی اتنا زیادہ اکوپ کر دے گا کہ پھر کینڈیڈیٹس کو لائک اگر فیز وائز ہوگا نا پیپر ہے, صبح دوپہر شام, کچھ لوگ صبح دینے آئیں گے, کچھ 2 بجے دینے آئیں گے, کچھ شام کو دینے کے لیے آئیں گے. تو اس سے اگر یہ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بہت اچھا ہے. اس سے جو آپ کی ٹرانسپیرنسی ہے وہ انشور ہوگی. سر اس سے ٹرانسپیرنسی انشور ہوگی, آپ کا جو ایکسپینسز آتے ہیں پیپر پہ, پھر ایچ آر کی کاسٹ پہ, باقی ساری چیزوں پہ, مینجمنٹ پہ, وہ کافی سارے کم ہو جائیں گے. اچھا, دوسرا جو ہے اب 2026 میں جہاں پر پبلک سروس کمیشن بہت زیادہ ریویمپنگ کر رہی ہیں چیزیں, تو یہاں پر ایک چیز جو میں کافی عرصے سے کھوج میں لگا ہوا تھا کہ کیا پبلک سروس کمیشن کے جیسے یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ پیپر کی جو او ایم آر شیٹ جو ہے اس کی کوئی سکین کاپی بھی ملے گی کینڈیڈیٹس کو, جس سے ہم کہتے ہیں کاربن کاپی. تو مجھے اس کا جواب نہیں ملا. یعنی جواب ہے نہیں, مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جس سے معلوم کیا ہو اس کے پاس نہ ہو, یہ بھی ممکن ہے. لیکن اگر پبلک سروس کمیشن جو ہے وہ اس کو ریویمپ کر رہا ہے 2026 میں اتنا زیادہ, تو انہیں اگر یہ پیپر لیس نہیں, مطلب امتحان پیپر لیس نہیں ہوگا, وہ پیپر پر ہوگا, تو ایٹ لیسٹ پبلک سروس کمیشن کو کاربن کاپی جو ہے اس کو انشور کرنا چاہیے. سر اب کاربن کاپی لوگوں کو ملی ہوئی تھی نا ای سی پی والے پیپر میں, تو لوگوں کو پتا تھا کہ میرے 80 مارکس بنے. اچھا, اس کی کاربن کاپی ملی ہوئی تھی؟ ہاں جی. اچھا, مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں. اچھا, اسی لیے تو لوگوں کو پتا چل رہا تھا کہ ہمارے اتنے مارکس بنے. نہیں وہ تو اچھا مجھے نہیں معلوم. اسی سے پھر انہیں آئیڈیا ہوا کہ میں اتنا زیادہ جسے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ شاید اپ ٹو ڈیٹ پڑھنے کے پیچھے. اچھا, تو اسی لیے پھر انہیں اندازہ ہو گیا کہ میرے 80 مارکس ہیں اور 80 والا اگر لیس میں نہیں ہے تو اٹس مین کہ 80 پلس میرٹ بن ہے. اچھا, تو پبلک سروس کمیشن کو ریویمپنگ کی صورت میں اگر او ایم آر شیٹ کی سکین کاپی یا کاربن کاپی اگر کینڈیڈیٹس کو پرووائڈ کریں, یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہوگا. سر باقی بہت سارے محکمے دے رہے ہیں, این ٹی ایس دے رہا ہے, باقی بہت سارے دے رہے ہیں. اچھا, اب سر ہم آ جاتے ہیں ڈائریکٹ کہ 2026 میں کینڈیڈیٹس کو کیا کرنا ہوگا. نہیں, پہلے یہ بتائیں کہ ایسے کا کیا بنے گا. ایسے نہیں ہوگا, ایسے نہیں ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے کہ جس طرح 2025 میں بس پبلک سروس کمیشن نے بہت سارے امیدواروں کے ساتھ وہی کیا ہے, جیسے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا, سمجھ تو دوسری گئے ہونے نے. اچھا, تو فیس تو نہیں بڑھنے جا رہی 2026 میں میرے خیال میں؟ اگر یہ آن لائن کی طرف جاتے ہیں نا پھر بڑھے گی. کچھ بھی ہو سکتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. پبلک سروس کمیشن 2026 میں اللہ کرے ریویمپ ہو, کینڈیڈیٹ کے حق میں ہو, کینڈیڈیٹ فرینڈلی, جتنا کمپیٹیٹیو امتحان کا ادارہ کینڈیڈیٹ فرینڈلی ہوتا ہے اتنا زیادہ ٹرانسپیرنسی اور اتنا زیادہ لوگوں کینڈیڈیٹ کا ٹرسٹ رہتا ہے. بالکل ایسے ہی, جب آپ کا ٹرسٹ ہوگا تو آپ زیادہ توجہ کے ساتھ. ہاں جی. تو خیر 2026 آنے والا ہے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ 10 دن کے بعد. آپ لوگوں کو 2026 اس کے اوپر سر ہم بات کریں گے, اور میں خود بھی بتاؤں گا کہ میں نے 2026 کے لیے اپنے ٹارگٹس کون سے رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو اکثر بتاتا ہوتا ہوں کہ میرا ویژن 2026 کیا ہوگا, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سارے لوگ جہاں پر ہم اپنی کمپیٹیٹیو امتحان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں تھوڑا سا ٹائم نکالنا چاہیے اپنی پرسنل گرومنگ کے لیے, کمیونیکیشن سکلز کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے جو یوز لیس ہیں.
اصل میں پتہ ہی سر ہم اپنی جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو 2025 میں اگر یہ سیلف ایویلویشن کریں گے اور انشاءاللہ ہماری ایک ویڈیو پوری کی پوری اسی پر ہوگی کہ اگر وہ امیدوار جو 2025 میں کامیاب نہیں ہوئے ہم انہیں جھنجھوڑیں گے کہ وہ سیکھیں کہ کیوں نہیں ہوئے. کامیابی کی سب سے بڑی ریزن کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنی ناکامی سے سیکھتے ہیں. بالکل ایسے. اور میں ہمیشہ جیسے اس دن بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ٹیک انیشیٹو دنیا کا سب سے بڑا ٹاسک ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے فیئر پر اوور کم کریں گے. آپ کرنا شروع کر دیں. بالکل ایسے. آپ سٹیپ لیں گے تو آپ کا فیئر سٹیپ لیں گے تو آپ کا فیئر جو ہے وہ ختم ہوگا. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم 3-4 اور نئے انیشیٹوز پر بات کریں گے. ایک میں یہ ذاتی طور پر اپنے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں ہم دونوں کے جو دیکھنے والے ہیں نا ان کی کم سے کم تعلیم 16 سالہ ہے. میجارٹی لوگوں کی. ٹھیک ہے. 16 سالہ تعلیم یافتہ بندہ موجودہ زمانے میں پریشان ہے. اگر اسکلفل نہیں ہے تو وہ یوز لیس ہے. وہ ایسے ہی جیسے وہ انڈر میٹرک کو. ایک تو ہم انشاءاللہ آنے والے دلوں میں اس چیز کے اوپر زور دیں گے کہ انہیں اسکل سیکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. پہلی بات. دوسری بات انشاءاللہ آنے والے دلوں میں ہم زور دیں گے کہ یہ اپنا ویژن 2026 کریں, پلان کریں. اور انشاءاللہ آنے والے دلوں میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ہم انہیں ایک ایکسرسائز کروائیں گے کہ وہ چیزوں کو 2026 کے اندر پرائرٹائز کر لیں. دیکھیں ہم اکثر اوقات سوچتے ہیں ہم اپنی انرجی بہت سے ایسے کاموں میں لگاتے ہیں جو بہت غیر ضروری ہوتے ہیں. بالکل ایسے. ضروری کاموں میں انرجی لگائیں تو آپ کو اس کی پروڈکٹیوٹی بھی ملتی ہے. سر آپ صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں, آپ کی سپیڈ کم بھی ہو آپ ٹھیک جا رہے ہیں, لیکن آپ غلط ٹریک پہ آپ 100 کی سپیڈ سے جا رہے ہیں تو وہ آپ پھر اپنی اسپیس پہ نہیں پہنچ سکتے. ہاں جی. باقی جو ہے سر انشاءاللہ 2026 کے اندر بہت ساری نئی نوکریاں آنی ہیں. ابھی جو اپ کمنگ ہے جو آپ کا خیال ہے کہ 2026 کے فرسٹ کوارٹر میں آئیں گی اس میں کون کون سی ایکسپیکٹڈ ہیں؟ وہ صرف ڈپٹی اکاؤنٹنٹ کی ایکسپیکٹڈ ہیں. بالکل. تحصیلدار, نائب تحصیلدار, بالکل پٹواری کی. اچھا پھر اس طرح اسسٹنٹ جی اے کی ایکسپیکٹڈ ہیں, لیبر آفیسر والی ایکسپیکٹڈ ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ اے ڈی ایل ڈی اے کی ریوائز بہت ساری. نہیں دیکھیں سر بہت ساری ایسی سیٹس روز اناؤنس ہو رہی ہوتی ہیں جن کے بارے ہمیں معلوم نہیں ہوتا, پتہ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح بہت ساری سیٹس ہوں گی. مسئلہ سیٹس کا نہیں ہے, مسئلہ ہماری تیاری کا ہے. بالکل ایسے. ہم اگلے 10 دنوں میں اس چیز پر کام کریں گے کہ ہر بندہ ویژن 2026 کے اوپر کام کرے. اور یہ میں چاہتا ہوں کہ ویژن 2026 جو ہے یہ ہر بندے کو یاد ہو جائے, اور جب بھی وہ بیٹھے وہ سوچے کہ واٹ از ہیز آر ہر ویژن 2026. اسی طرح تیاری کرے جس طرح پی پی ایس سی کی تیاری کرتے ہیں. نہیں یہ اس سے زیادہ تیار کرے. تو پبلک سروس کمیشن کی تیاری, فیڈرل پبلک سروس, سی ایس ایس, پی ایم ایس بندہ خود بخود کر لیتا ہے جب اس کا ویژن کلیئر ہوتا ہے. تو ایک بندے کا اگر ویژن ہی کلیئر نہیں ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے, اس کو معلوم ہی نہیں, اسے معلوم. ڈیسیژن میکنگ بہت بڑی سکل ہے. ٹھیک ہے. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہت نئی باتیں ہم کریں گے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو کچھ نیا سیکھنے. آپ کا ایک کوسچن تھا شروع کیا تھا آپ نے, پھر میں نے انٹرپٹ کر دیا. 2026 میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اس کو شارٹ سے کنکلوڈ کر دیں. ٹھیک ہے. ہم کسی ویڈیو میں ڈیٹیل پہ نہیں دیکھیں 2026 جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ایئر ہوگا. ٹھیک ہے. ایک ہر نوجوان کے لیے. اور ہیلے کالج آف کامرس کے ایک پروفیسر ہیں اور وہ کہتے ہوتے ہیں کہ اگر آپ 30 سال کی عمر کے بعد اور آپ نے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی ہوئی ہے اور اگر آپ فارغ ہیں 30 سال کے بعد, آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے لیے بھی ایک بوجھ محسوس کر رہے ہیں. بنیادی طور پر یہ بڑی سخت بات لگتی ہے ایک پروفیسر کی اپنے اسٹوڈنٹس کو کہنا. وہ کہتے ہوتے ہیں کہ 5 ایئرس پلان رکھیں. جیسے ایک ٹپیکل آپ اکاؤنٹنگ کے بندے سے کہیں گے, وہ کہتے ہیں آپ نے 25 سال کی عمر میں کیا کرنی ہے, جاب حاصل کرنی ہے. آپ نے 30 سال کی عمر میں گاڑی لینی ہے, گھر لینا ہے. آپ نے 35 سال کی عمر میں یہ کام کرنا ہے. آپ نے 40 سال, باقی لائف انپریڈکٹڈ ہے, وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے. بٹ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی لائف کے اندر یہ ایک ٹارگیٹ اورینٹڈ ٹاسکس ہیں تو آپ کر لیں گے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو ویژن 2026 محنت ہے
اور محنت آن رائٹ ٹریکس اینڈ محنت آن بوتھ ٹو ٹریکس، پریپریشن اینڈ سافٹ اسکلس. اوکے بالکل. اگر کسی دن ہم بیٹھ کے اس چیز کا انالیسز کریں نا کہ سافٹ اسکلس سے کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور لوگ کس طرح سے آسان رزق کما رہے ہیں، ہم باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں، ہم کتنا آسان رزق ہے یہ، مطلب اگر میں یہ بتاؤں کہ سافٹ اسکلس کتنا آسان رزق ہے تو لوگ چھوڑ دیں گے، اپنی ڈگریز چھوڑ دیں گے، کتابیں چھوڑ دیں گے. تو سو اس کے اوپر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بات ہوگی اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم 2026 کے اندر ان کے اوپر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ویک میں ایک ایسی ویڈیو ضرور بنائیں کہ آپ لوگوں کو مختلف سافٹ اسکلس کے بارے میں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے، کہاں سے سیکھ سکتے ہیں اور سب سے بہتر پلیٹ فارم اس کے لیے کون سا ہوگا اور خود کو کیسے پروجیکٹ کر سکتے ہیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو ذرا معلوماتی لگی ہوگی کیونکہ ذرا ڈفرینٹ ڈسکشن تھی. تو اگر آپ میں سے کوئی لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.